سلسلے سے شروع کرتے ہیں کہ تخلیق کے مراحل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کو بتایا گیا. تو اس کی ابتدا کرتا ہوں میں ایسے. رانا صاحب، آپ نے، میں نے اور ہمارے ناظرین نے، ہر ایک نے ایک مشاہدہ کیا ہے اپنے گھروں میں. ٹھیک ہے. آپ نے کبھی گھر میں اپنی والدہ کو یا اپنی ہمشیرہ جو بڑی ہوں گی کبھی ان کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھا؟ جی ٹھیک ہے نا. انگریڈینٹس ہیں نا اس میں، بالکل آٹے میں، تو وہ گوندتی ہیں. اسی طرح سے ہماری بیکنگ انڈسٹری ہے، کوکنگ انڈسٹریز ہیں جہاں بھی. تو یہ جو گوندنے کا پروسیس ہے گھر میں بھی یہی ہے اور وہاں بھی وہی ہے، لیکن وہ انڈسٹریل ہوتا ہے، اس میں زیادہ وہ ہوتا ہے. تو میں اسی کو ایک سیمولیشن کے طور پہ لے کے چلوں گا اور پھر دیکھوں قرآن ہمیں کس طرح سے بتا رہے ہیں. تو بات میں اس میں غور کرے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے سورہ آل عمران میں، اس کی آیت ہے 59. ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب. تو کیا بیان ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے وہ آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تراب. اب تراب کیا ہے؟ تراب کا لفظ یہ جو زمین کا سطحی سرفیس کرسٹ ہے نا، اس کو تراب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک جی. اب انگریڈینٹ کا پہلا انگریڈینٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا، یہ تراب ہے. اب یہ تراب ہے کیا؟ اس کے اندر تمام آپ کے کاربن بھی ہے، آکسیجن بھی ہے، کیلشیم بھی ہے، فاسفورس بھی ہے. یہ مرکب تقریباً 28 سے زیادہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹس ہیں. جی. اس وقت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف تراب کا ہے نا. بالکل. قرآن میں ان ایلیمنٹس کا ذکر نہیں ہے نا، صرف تراب کا ہے. صرف تراب. اور یہ ایلیمنٹس جو ہے نا، یہ ہمیں سائنس نے بتائے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایلیمنٹس بھی ہیں. ٹھیک. اب یہ ایک انگریڈینٹ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا نا، تو گھر میں آپ آٹا گوندتے ہیں تو آپ کے پاس آٹا تو ہے نا. بالکل. ٹھیک. ایک تراب آ گیا. اب گوندنا کیسے ہے؟ گوندنے کے لیے تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ چاہیے نا. اس کو مکس کیسے کریں گے؟ وہ تو ایک پروسیس ہے. بالکل. ہاں، وہ پروسیس ہے نا. میں اسی لیے میں اس کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں کہ تاکہ سمجھ زیادہ آ جائے. اب وہ خاتون کھانا یا جو بیکنگ والے ہیں، جو بیکرز ہیں، وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر پانی ملاتے ہیں جس سے وہ گوندتے ہیں. بالکل. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا کہا ہے؟ یہ سورہ انبیاء کی آیت 30 ہے میرا خیال. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. پانی سے ہر چیز جو ہے نا وہ آئی. تو اب وہ تراب جو ہے وہ کیا بنا؟ پانی کے ساتھ مکس ہوا. جب وہ پانی کے ساتھ مکس ہوا تو پانی نے کیا کرنا ہے؟ پانی ایک مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں یونیورسل سالوینٹ ہے. وہ جب زمین کے ساتھ اس کرسٹ جو تھی اس کے ساتھ ملا ہے تو اس نے اس کے اندر سے وہ جو ایلیمنٹس ہیں نا وہ سارے ان کو نچوڑا. وہ جیسے پڑے تھے نا جی ذرات، مالیکیولز، وہ پانی کے ساتھ مکس ہو کے ہوئے. ان سے
اگلا جو سٹیج آیا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. اب وہ جو ایلیمنٹس ہیں سارے وہ وہاں سے نچڑ کے پانی کے ذریعے سے اس سے بنا ہے سلالہ. سلالہ اصل میں جو ہے نا وہ خاص ہے، نچوڑ ہے اس کا. وہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ سارے اب اس میں آ گئے. بیکنگ انڈسٹری والے کیا کرتے ہیں، یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، یہ آپ کے جو پیزا بنانے والے ہیں یا اور بیکنگ، وہ اس کے اندر ایک ایجنٹ استعمال کرتے ہیں جس کو یسٹ کہتے ہیں، جس سے خمیر فرمنٹیشن ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. وہ جو یہی عمل ہے. نو کس کا پیوریفائڈ کرنا بھی یہی عمل ہے سلالہ والا؟ نو یہ پیوریفائڈ نہیں، وہ ایکسٹریکٹ کرنا. ایکسٹریکٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. وہ جو ایکسٹریکٹ ہو گیا ہے نا وہ سلالہ، اس کو استعمال کیا. پھر اب وہ جو اس سلالہ سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے چل کے ہمیں یہ ایک بات بتائی کہ ابتدا اب کیسے ہوئی ہے.